امت کے عقائد اور تلبیس ابلیس۔ کچھ لوگ صرف ظاہری چیزوں ہی پر رک جاتے ہیں اور انہیں حواس کے تقاضوں پر محمول کرنے لگتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جسم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند و برتر ہے۔ یہ ہشام بن حکم، علی بن منصور، محمد بن خلیل اور یونس بن عبد الرحمن کا مذہب ہے۔ اس کے بعد ان میں اختلاف رونما ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، دوسرے اجسام کی مثل جسم ہیں، اور پھر ان میں سے ایک نے یوں کہا، دوسرے اجسام کی مثل نہیں ہے۔ پھر مزید اختلاف پیدا ہوا اور ایک نے یوں کہا، وہ نور ہے، اور ان میں سے ایک نے کہا، وہ دھات کے کسی لمبے سفید ٹکڑے کی شکل کا ہے۔ ہشام بن حکم یہی کہا کرتا تھا، اور یہ بھی کہا کرتا تھا، اللہ اپنی ذاتی بالشت کے 7 بالشتوں کے برابر ہیں۔ نمبر 1 کے تحت حاشیہ میں لکھتے ہیں، یہ بات تو عین کفر ہے، والعیاذ باللہ۔ نعیم بن حماد کی بات کتنی خوبصورت ہے، من شبہ اللہ بخلقہ کفر۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے مشابہت دی، اس نے کفر کیا۔ سیر اعلام النبلاء میں اس سنہری جملے پر امام ذہبی کی توضیح کو لازماً دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بہت زیادہ بلند ہیں۔ اس قول سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی کوئی کیفیت بھی ہوگی، جبکہ یہ ماننا توحید کے برعکس ہے، اور یہ امر متفق علیہ ہے کہ ماہیت صرف اس کی ہوتی ہے جو جنس ہوں اور اس جیسے ہوں۔ پھر اس کو ان میں سے پہچاننے کی ضرورت ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ذی جنس ہے اور نہ اس کی کوئی نظیر و مثال ہی ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آدمیوں کی بجائے کس طرح اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے کو ثابت کرتے ہیں، پھر کیوں اپنے موقف کے مطابق اس کے لیے وہ سب چیزیں جائز نہیں سمجھتے جو آدمیوں کے لیے جائز مانتے ہیں، یعنی بیماری اور ختم ہونا وغیرہ۔ پھر آپ سے کہا جائے گا، جس نے تجسیم کا دعویٰ کیا ہے اس نے دلیل کے ساتھ اجسام کے حادث ہونے کو ثابت کیا ہے۔ اس طرح وہ تجھے اس بات کے ساتھ رہنمائی دے گا کہ الہ جس کے متعلق تیرا عقیدہ ہے کہ وہ جسم ہے، وہ محدث ہے، قدیم نہیں ہے، جسم اور غیر قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جسم ہونے کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا جائز ہے کہ اسے چھوا جا سکتا ہے اور اس پر ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے۔ پھر انہیں یہ جواب دیا جا سکتا ہے، تمہارے اس قول کے مطابق یہ کہنا بھی جائز ہے کہ اسے چھوا جا سکتا ہے، اس پر ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے اور اس سے معانقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نے یوں کہا، وہ جسم ہے اور ایسا جسم ہے کہ وہ فضا ہی ہے، اور دیگر تمام اجسام اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور بیان بن سمعان یہ گمان رکھتا تھا کہ اس کا معبود پورے کا پورا نور ہے، لیکن وہ ایک آدمی کی شکل و صورت پر ہے، اور وہ اپنے تمام اعضاء کو ہلاک کر دے گا ماں سوائے اپنے چہرے کے۔ تو خالد بن عبداللہ نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اور مغیرہ بن سعد اجلی کا یہ گمان رکھتا تھا کہ اس کا معبود نور سے بنا ہوا ایک شخص ہے، اس کے سر پر نور کا ایک تاج ہے، اس کے اعضاء بھی ہیں اور ایسا دل بھی ہے جس سے حکمت پھوٹتی رہتی ہیں، اور اس کے جسمانی اعضاء حروف تہجی کی شکل کے ہیں۔ اور زرارہ بن اعین یوں کہا کرتا تھا، وہ ذات باری تعالیٰ شروع میں قادر، حی اور عالم نہ تھی، حتیٰ کہ اس نے ان صفات کو اپنی ذات کے لیے بعد میں تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے بلند تر ہے۔ ان ظاہر پرستوں کے عجیب و غریب احوال میں سے سالمیہ کا یہ قول ہے کہ میت قبر میں کھاتی پیتی اور نکاح کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے نعمتوں کے متعلق سنا ہوا ہے اور وہ مذکورہ نعمتوں کے سوا اور نعمتوں کو جانتے ہی نہیں۔ نمبر 1 کے تحت حاشیہ میں لکھتے ہیں، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ بعض مذاہب اربعہ اور ان کی تقلید سے نسبت رکھنے والے حضرات بھی یہی بات کہتے ہیں، تو اس طرح وہ اس بات سے بچ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو جسم و بدن کی طرف منسوب کر دیا۔ ابن عقیل نے کہا، اس مذہب کو ویسی ہی بیماری لاحق ہے جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو بطور عقیدہ اور رواج لاحق ہو چکی تھی۔ وہ مردہ جسموں اور لاشوں کے متعلق کہا کرتے تھے، ان لوگوں سے گفتگو صرف اسی طرز پر ہونی چاہیے کہ ان کو بتایا جا سکے، مناظرہ کی طرز پر ان سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے مقابلہ بازی کرنا انہیں مزید خراب کرتا ہے۔ ابلیس نے انہیں شرعی اور عقلی دلائل میں رہتے ہوئے تعویل و تشریح کرنے سے باز رکھ کے دھوکہ اور فریب دیا۔
کیونکہ جب میت کے متعلق نعمتوں اور عذابوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسموں اور قبروں کی نسبت بطور عرف ہوتی ہے، گویا کہ معنی مراد یہ ہوتا ہے اس قبر اور اس روح والا، یعنی جو اس جسم میں رہا کرتی تھی، وہ جنتی نعمتوں کے ساتھ انعام یافتہ یا عذاب دوزخ کے ساتھ گرفتار عذاب ہیں۔